واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 76 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حلب پہنچ کر اویس رابعہ کو اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ پہلے تو وہ غیر شادی شدہ مجاہدین کی طرح لشکر کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اب بیوی ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے لشکر کی طرف سے چھوٹا سا ایک مکان دے دیا گیا۔ اویس کو اپنے کسی عزیز سے ملنے کا ذرا سا بھی شوق نہیں تھا، لیکن رابعہ نے اسے ضد کر کے تیار کر لیا کہ اس کے ماں باپ سے ملنے چلے۔ اویس اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس شرط پر اس کے ساتھ چل پڑا کہ وہ باہر کھڑا رہے گا اور اگر اس کے والدین پسند کریں گے تو وہ اندر جائے گا۔ والدین کے دروازے پر پہنچ کر اویس باہر کھڑا رہا اور رابعہ بچوں کی سی شوخی کرتی اندر چلی گئی۔ گھر کے جس فرد نے بھی اسے دیکھا وہ حیران بعد میں ہوا، اس سے پہلے خوفزدہ ہوا کہ یہ ان کی روزی نہیں، اس کی روح یا بدروح ہے۔ روزی کو تو وہ مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ پاگل پن کی کیفیت میں شہر سے بھاگی تھی۔ 1 سال اور کچھ مہینے گزر گئے تھے، اب تو اس کی واپسی کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ رابعہ نے اپنے ماں باپ اور دیگر اہل خانہ سے کہا۔ میں زندہ ہوں، لیکن پہلے سے زیادہ زندہ ہوں۔ کیا تم واقعی زندہ ہو؟ روزی کی ماں نے بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماں، رابعہ نے کہا، روزی مر گئی ہے، میں اب رابعہ ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا خاوند باہر کھڑا ہے، میں اسے اندر لاتی ہوں۔ رابعہ کی ماں کے پھیلے ہوئے بازو نیچے گر پڑے۔ اسے روزی کا قبول اسلام بہت برا لگا تھا۔ روزی نوعمر لڑکی تھی، اسے ابھی اتنا تجربہ حاصل نہیں ہوا تھا کہ چہرے کی کیفیت سے اس کا رد عمل محسوس کر سکتی۔ ویسے بھی وہ جذبات کے غلبے میں آئی ہوئی تھی اور بہت خوش تھی۔ ماں اور دیگر اہل خانہ کا رد عمل سمجھے بغیر وہ باہر کو دوڑی اور اویس کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ اویس اس خیال سے اس کے ساتھ چلا گیا کہ اس کے والدین نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی ہوگی۔ اویس اندر گیا تو اسے رابعہ کا باپ سامنے کھڑا نظر آیا اور اس نے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے، لیکن رابعہ کے باپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ رابعہ کی ماں نے اویس کو حقارت سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ رابعہ کا ایک بڑا بھائی اور اس کی بیوی بھی گھر میں تھی، ان دونوں نے بھی اویس کے ساتھ ایسی ہی حقارت امیز بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھ لیا رابعہ، اویس نے کہا، کیا وہی نہیں ہوا جو میں کہتا تھا؟ انہیں بتاؤ میں تمہیں کہاں ملا تھا اور کس طرح تمہیں موت کے منہ سے نکالا تھا۔ ان لوگوں میں اتنا بھی اخلاق نہیں کہ اپنے داماد کے ساتھ وہ سلوک کریں جو دامادوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں اپنا داماد نہیں بنایا۔ رابعہ کے باپ نے کہا، تم خود گمراہ ہوئے تھے اور تم نے ہماری بیٹی کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ ہم اس گھر میں تمہیں اچھے سلوک کا حق نہیں دے سکتے۔ رابعہ کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ اویس نے اسے کہا کہ وہ انہیں بتائے کہ لوگوں نے اسے دھوکے میں کہاں تک پہنچا دیا تھا اور اویس نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کس طرح بچا لیا تھا۔ رابعہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ بیٹھ جائیں اور سنیں کہ اس پر کیا بیتی تھی اور کس طرح اللہ نے یہ 3 فرشتے آسمان سے اتارے تھے۔ سب بیٹھ گئے۔ رابعہ نے اویس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس پر جو بیتی تھی وہ سنانی شروع کر دی۔ وہ جو سناتی جا رہی تھی، اس کے گھر کے افراد کے چہرے نارمل حالت پر آتے جا رہے تھے۔ آخر میں اس نے کہا کہ وہ اس قدر مجبور اور بے بس تھی کہ اویس اور اس کے ساتھی اسے جتنا چاہے خراب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرشتوں جیسا سلوک کیا۔ میں اس اخلاق اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی ہوں۔ رابعہ نے کہا، ورنہ تمہیں یاد ہوگا ماں، میں اویس کو دلی طور پر چاہتی تھی جب یہ رابن ہوا کرتا تھا، لیکن یہ جب مسلمان ہوا تو میں نے اس سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ جتنا اچھا اخلاق مسلمانوں کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ مصر میں جا کر دیکھو، عیسائی بادشاہ ہرقل عیسائیوں کا خون بہا رہا ہے، وہاں تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ سچی اور صحیح عیسائیت کون سی ہے، بادشاہ کی یا رعایا کی۔ رابعہ بولتی چلی گئی۔ اویس خاموش بیٹھا رہا اور گھر کے افراد چپ چاپ سنتے رہے۔ میں تو کسی اور ارادے سے آئی تھی، رابعہ نے کہا، میں کہتی ہوں کہ تم سب اسلام قبول کر لو۔ کون سے مسلمانوں کی بات کر رہی ہو؟ باپ نے کہا، وہ مسلمان کوئی اور تھے جن کے اخلاق سے غیر مسلم متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسلام نے شراب کو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے جیسے خنزیر کو۔ میں جانتا ہوں مسلمان شراب کی بو سے بھی بھاگتے ہیں، لیکن یہاں بعض مسلمان نے شراب نوشی شروع کر دی ہے اور وہ شراب کو حلال
حلال سمجھنے لگے ہیں۔ میں نہیں مانتا، اویس نے کہا۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے اور آپ کی اس بیٹی نے اسلام قبول کر کے اچھا نہیں کیا۔ مسلمانوں پر جھوٹا الزام عائد نہ کریں، یہ الزام نہیں، رابعہ کے باپ نے کہا۔ میں تمہیں ایسے مسلمان دکھا سکتا ہوں اور دکھاؤں گا، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اویس نے کہا، اسلام نے یا خلیفہ نے یا مسلمانوں نے بحیثیت قوم انہیں شراب پینے کی اجازت نہیں دی، نہ ہی اسلام نے شراب کو حلال قرار دیا ہے، یہ تمہیں کچھ وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ رابعہ کے باپ نے کہا، ان شراب نوش مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان بھی شراب پینے لگیں گے۔ شراب کا نشہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، پھر انسان دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اگر اس قوم میں شراب چل نکلی تو اس کا وہ حسن سلوک ختم ہو جائے گا جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اویس کے ساتھ رابعہ بھی اکتانے لگی کہ اس کا باپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناپسندیدگی اور بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنے باپ کو وہ جانتی تھی کہ اپنے مذہب کے معاملے میں وہ بڑا ہی سخت ہے، بلکہ عیسائیت اس کے دل و دماغ پر جنون کی طرح طاری تھی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ اپنے باپ کی اس الزام تراشی کو یہیں روک دے۔ اس نے باپ سے کہا کہ وہ آئندہ بھی اویس کو اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے۔ کیا باپ اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ باپ نے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا، تم دونوں کے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اگر تم دونوں واپس عیسائیت میں آ جاؤ تو میں تمہارے لیے اپنے دل اور اپنی روح کے بھی دروازے کھول دوں گا، ہم اب کسی غلط دروازے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اویس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، رابعہ کو اٹھایا اور بولا، چلو رابعہ، میں اپنی توہین اور بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذرا سی جھوٹی تہمت بھی برداشت نہیں کروں گا، میں یہاں کئی اور عیسائیوں کو مسلمان کر لوں گا، شاید تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ رابعہ کا بڑا بھائی جو اس وقت تک خاموش تھا بولا، روزی اسے اسلام کی تبلیغ سے روکنا، ورنہ میں روزی نہیں رابعہ ہوں میرے بھائی۔ رابعہ نے کہا، یہ اپنے مذہب کے لیے جو بہتر سمجھے گا کرے گا، میں اسے نہیں روکوں گی۔ اویس اور رابعہ وہاں سے نکل آئے، رابعہ کا بھائی دونوں کو دروازے سے نکل جاتے تک گھورتا رہا۔ ناظرین، اویس بہت بہادر مجاہد ہی صحیح، بڑا ذہین اور عقل و دانش والا جاسوس ہی صحیح، لیکن وہ رابعہ کے بھائی کی نیت اور نظریں نہ بھاپ سکا۔ اس بھائی نے اویس کو بڑے تحمل سے کہا تھا کہ شاید تم ایسا نہیں کر سکو گے، لیکن اس تحمل میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا جسے اویس دیکھ نہ سکا، محسوس بھی نہ کر سکا تھا۔ اس گھر سے نکل کر وہ رابعہ سے کہتا جا رہا تھا کہ وہ پھر کبھی اسے یہاں نہ لائے، نہیں لاؤں گی۔ اویس، رابعہ نے کہا، توقع نہیں تھی کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح دھتکار دیں گے۔ ایک خیال رکھنا اویس، میرا باپ مذہب کا پرستار ہے، لیکن میرا یہ بھائی ٹھیک آدمی نہیں، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اویس نے کہا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ رابعہ نے یہ جو کہا تھا کہ اس کا بھائی ٹھیک آدمی نہیں، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تو کس حد درجہ تک برا آدمی ہے، اور اس میں کیا برائی ہے۔ رابعہ کا یہ بھائی مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، رومی فوج میں عارضی طور پر شامل ہو کر ایک دو مرتبہ مسلمانوں کے خلاف لڑا بھی تھا، لیکن یہ محسوس کر کے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی، وہ فوج سے نکل آیا اور مسلمانوں کے خلاف زمین دوست تخریبی کارروائیوں کا ارادہ کر لیا۔ اس نے 3-4 اپنے جیسے دوستوں کو ساتھ ملا لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسی تخریبی کارروائی نہیں کر سکا تھا جس سے مسلمان کو کوئی نمایاں نقصان پہنچتا۔ اس نے تبلیغی مہم بھی شروع کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنے مذہب عیسائیت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی شادی سے بہت پہلے نوجوانی کے وقت اسے ایک لڑکی سے محبت تھی اور اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہونی تھی، لیکن جس طرح رابعہ اور شارینہ کسی مجاہد سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھی، اسی طرح یہ لڑکی بھی کسی ایسی کی صورتحال میں ایک عربی مجاہد سے ایسی متاثر ہوئی کہ رابعہ کے بھائی کو ٹھکرا کر اور پھر اسلام قبول کر کے اس مجاہد کی رفیقہ حیات بن گئی تھی۔ معزز ناظرین، جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 77 میں دیکھیں۔